ویلکم بیک ویورز اینڈ جس طرح سے این ڈی اے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آفس سے ابھی میں آپ کو نظر آ رہا تھا اور عائشہ اسٹوڈیو میں تھی, واپس آ چکا ہوں اسٹوڈیو. اور امپورٹنٹ خبر ایک اور ایسی ہے کہ جس کو اٹینشن کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ہمیں سوچنا چاہیے دوبارہ سے کہ کیوں اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. شارجہ سے کراچی آنے والی K2 نے جو آپریٹر تھا K2, ان کی فلائٹ تھی 737 کارگو پلین تھا اور وہ ہو گیا مسنگ. اور یہ تقریباً 155 ناٹیکل مائلز ویسٹ آف کراچی لاپتہ ہوا ہے. اس کے اندر کرو ممبرز بھی تھے جو کہ 5 تھے تعداد میں. اب باقی تمام ڈیٹیلز کے لیے ہمیں جوائن کریں ہمارے بیورو چیف کراچی سے سید عارفین. السلام علیکم عارفین, اور اپڈیٹس کیا ہیں کیونکہ اب کافی دیر سے یہ خبر چل رہی ہے, کیا ہمیں وعلیکم السلام. تازہ ترین اطلاعات ہے یہ کہ یہ جو ریسکیو کا عمل ہے یہ جاری ہے, لیکن ابھی تک کرو کے ملنے یا اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں. اس سلسلے میں جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی وہ اس وقت جو گہرے پانی کے اندر وہ اس کی تلاش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. بتاتا ہے کہ 155 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ جو ہے یہ فاصلہ تھا جس وقت ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا. کل تک کی اطلاعات تھی اس کے مطابق 9:18 پہ جو کارگو پلین تھا K2 ایئر ویز اس نے رابطہ کیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی مرمت کی گئی ہے شارجہ کے اندر, اور پھر مرمت کرنے کے بعد یہ روانہ ہوا ہے وہاں سے. جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب 9:18 پہ اس نے رابطہ کیا, اس نے کہا ہے کہ اس کو کچھ پرابلم تکنیکی بات کی بنا اس کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. K2 اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرول کراچی نے اس کو گائیڈ لائن فراہم کی, لیکن بتایا جاتا ہے کہ 9:21 کے بعد جب ایئر ٹریفک کنٹرول نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کے بعد رابطہ نہیں ہو سکا. جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق میں جاننا چاہوں گی, یہ بتائیے گا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ کتنا وقت ہو چکا ہے لاسٹ جب ان سے بات ہوئی تھی, کتنا وقت گزر چکا ہے کنٹرول ٹاور سے رابطے میں, اینڈ کیا انہوں نے کوئی میڈے کال دی تھی یا یہ بتایا تھا کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ جی, ان کا یہ کہنا تھا کہ تکنیکی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تکنیکی ان کو کچھ پریشانی کا سامنا ہے. تقریباً 14 گھنٹے کا وقت اب تک گزر چکا ہے اس تمام واقعے کو. اس تمام جو پہلی دفعہ انہوں نے کال کی تھی 9:18 پہ, اور اب تک جو ہے تقریباً 11:30 سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, تو تقریباً 14 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک تاحال اس جو معلومات نہیں مل سکی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مختلف ریسکیو ادارے خصوص پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے جو شپس ہیں وہ اس وقت اس کی تلاش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق کوئی ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کوئی کہ اس K2 ایئر بیس کے بارے میں کوئی اس کے تیاری کے بارے میں 14 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں عارفین, تو ڈیفینیٹلی امید تو کمی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے, ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایئر کموڈور خالد چشتی ریٹائرڈ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی طرف جاتے ہیں, اینڈ بینگ این ایویشن ایکسپرٹ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے وقت کا مارجن جو ہے مسنگ اگر کوئی پلین ہو جاتا ہے, کتنے وقت کا مارجن ہوتا ہے جس میں امید باقی رہتی ہے. السلام علیکم خالد صاحب, یہ جو خبر اب سامنے آ رہی ہے 14 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, یو تھنک کچھ ابھی امید باقی ہے یا پھر نہیں ہونی چاہیے اب امید؟ بہت شکریہ عائشہ اور زینا آپ نے بلایا. افسوسناک ہے جی, ہماری ہمدردیاں اور فیملی کے ساتھ اور ظاہر لواحقین کے ساتھ. جو اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے عام طور پر جب یہ زمین پہ ہوتا ہے تو نسبتاً ریسکیو آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویزیبلٹی بہتر ہوتی ہے. اس میں ایک اور ڈس ایڈوانٹیج تک سمندر پر ہوا ہے, رات کو 9:15 کے قریب ہوا ہے, تو پوری رات گزر گئی. عام طور پر اس طرح کا کیونکہ ویزیبلٹی یا لائٹ چاہیے ہوتی ہے ریسکیو کے لیے, وہ ظاہر ساری رات اس طرح کا آپریشن نہیں ہو سکا ہوگا, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بہت ریپڈ لاس ہوتا ہے ٹائم کا, لائف سیونگ کے پوائنٹ سے اگر آپ کہہ رہی ہیں. جہاز کے اندر ریفٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اسٹرکچرل ڈیمیج کس طرح کا ہوا میں ہو گیا تھا یا زمین پہ ہو گیا تھا. کیونکہ اب تک جو انویسٹیگیشن جو پریلیمنری ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں, ظاہر ہے فارمل انویسٹیگیشن تو ہوگی, کہ یہ جہاز شارجہ میں انڈر ریپیئر رہا تھا. ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے IRS انرشیل ریفرنس یونٹ, یہ خراب تھا, یہ امریکہ سے منگایا گیا تھا. تو IRS سسٹم جو پورے کا پورا ہوتا ہے یہ نیویگیشن میں ہیلپ کرتا ہے, آٹو پائلٹ کام کرتا ہے, کچھ انسٹرومنٹ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں.
तो ये रिपेयर हो गया था, कहीं मिसलीड आपके व्यूअर्स को नहीं होना चाहिए कि खराब जहाज को उड़ाया गया था, शारजा सिविल एविएशन ने इसको क्लियर किया था, उसके बाद ये आ रहा था। और वही चीज यानी जो पायलट ने रेडियो कॉल दी है वही रिपोर्ट किया उसने कि मुझे नेविगेशनल का प्रॉब्लम है, जिसका मतलब चांसेस है कि वो जो IRS है जो सिस्टम है वो पॉसिबली कोई है। लेकिन जो अपोजिट इसके बाद जाती है, ये काउंटर आर्गुमेंट ये है कि 35,000 से सिर्फ 3 मिनट में उसने समंदर में कांटेक्ट कर लिया, यानी हिट कर गया, जो बहुत ही तेज रफ्तार है। जो रेट ऑफ डिसेंट अभी तक निकाला जा रहा है उस जहाज का वो तकरीबन 15 से 22,000 फुट पर मिनट है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, एबनॉर्मल है। आमतौर पर जो कंट्रोल डिसेंट होता है जिसमें आप और मैं सफर भी करते हैं, तो पायलट आमतौर पर 3-4 और बहुत ही 5,000 फुट पर मिनट पर डिसेंड करते हैं, बड़ा कंट्रोल होता है, महसूस नहीं होता। लेकिन ये इंतहाई डीप डाइव है। एक पॉसिबिलिटी आखिरी इस पर ये बन सकती है कि कोई स्ट्रक्चरल डैमेज ना हुआ हो जिसकी वजह से जहाज इतना रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन की तरफ आया। हैविंग सेड दैट, कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि रेस्क्यू डिपेंडेंट होता है। आई एम श्योर पाक फिजाइया भी कर रही है, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी बताया, पाकिस्तान की बहरिया भी कर रही है। लेकिन डिफिकल्टी ये होती है कि खुदा ना खास्ता अगर ये हवा में डिसइंटीग्रेट हुआ है या टूट गया है तो फिर छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहाज, तो हवा में हेलीकॉप्टर्स को जो रेस्क्यू पायलट्स होते हैं उनको उतना ही नजर आना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सर। जिस तरह